اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الواقعہ، یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے ہیں تو اس سے پہلے یہ سورت جو ہے یہ نازل ہو چکی تھی، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ سورہ مبارک جو ہے یہ مکی ہے۔ اس میں وقوع قیامت کے بارے میں اور قیامت میں جو اعمال بندے کے اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور اعمال کا جو پھر فیصلہ ہوگا، یہ سارے اس چیز کا بیان جو ہے یہ سورت میں موجود ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت بپا ہوگی، لیس لوقعتها کاذبہ، نہیں ہوگا اس کو کوئی اس کی واقعہ ہونے پر کاذبہ، جھٹلانے والا، یعنی یہ کفار جو ہے یہ اگر اب جھٹلا رہے ہیں قیامت کو، تو اس وقت جب یہ بپا ہوگی اس وقت کوئی بھی اس کو جھٹلانے کی جسارت نہیں کر سکے گا۔ خافضۃ الرافعہ، یہ قیامت ایسی ہوگی کہ خافضہ کسی کو پست کرے گی، رافعہ کسی کو بلند کرنے والی ہوگی، یعنی کسی کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور کسی کے بلند ہوں گے۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین تھر تھر کانپنے لگے گی، وبست الجبال بسا، اور ٹوٹ پھوٹ کر پہاڑ بسا، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، فکانت ہباء منبثا، پس ہو جائیں گے غبار، غبار بن کر بکھر جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی جیسے دھول ہوتی ہے اور ہوا جو ہے وہ اس دھول کو اڑا لے جاتی ہے، ابھی کتنے بھاری بھرکم پہاڑ ہیں، کتنے مضبوط ہیں، لیکن جب قیامت بپا ہوگی یہ پہاڑ جو ہیں یہ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھول ہوتی ہے، اور ہوا جو ہے اس کی دھول کو اڑا کے لے جائے گی۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم 3 گروہوں میں بانٹ دیے جاؤ گے۔ وہ 3 گروہ کون سے ہوں گے؟ یعنی انسان جو ہیں یہ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اب وہ 3 گروہ کون سے ہیں؟ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، ایک گروہ جو ہے یہ دائیں والا ہوگا، یعنی ایسا ایک گروہ ہوگا جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جی۔ پس پھر ایک گروہ دائیں والوں کا ہوگا۔ ما اصحاب المیمنہ، کیا شان ہوگی دائیں والوں کی، یعنی جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو گویا کہ اس کی نجات جو ہے وہ یقینی ہے۔ دائیں ہاتھ میں دینے کی جو ہے نا یہ نشانی ہوگی اور یہ دلیل ہوگی کہ یہ بندہ
بخشا ہوا ہے۔ فاصحاب المشأمہ، دوسرا گروہ بائیں والا ہوگا۔ ما اصحاب المشأمہ، کیا حال ہوگا بائیں والوں کا؟ یہ اب اوپر بھی اصحاب، نیچے بھی یہ اس کے بعد بھی اصحاب، دو جگہ اصحاب آیا، لیکن جب میمنہ کا ذکر کرنا ہے تو اصحاب کا معنی پھر کرنا ہے کیا شان ہوگی دائیں والوں کی، لیکن جب مشأمہ والوں کا ذکر کرنا ہے بائیں والوں کا تو پھر یہ کہنا ہے کیا حال ہوگا یا پھر کیا بنے گا بائیں والوں کا، یعنی جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ ہوں گے جو بدکار ہوں گے، خطا کار ہوں گے، یہ ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہوں گی، اسی وجہ سے ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ والسابقون السابقون، اب یہ دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ دائیں والوں کا، ایک گروہ بائیں والوں کا، تیسرا گروہ اب ذکر کیا جا رہا ہے۔ والسابقون السابقون، تیسرا گروہ وہ ہوگا جو سبقت لے جانے والوں کا ہوگا، جی آگے بڑھ جانے والوں کا ہوگا۔ اور یہ گروہ کون سا ہوگا؟ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا، اور دنیا میں بھی حضور کے صحابہ کے بعد کے لوگ جو ہیں، یعنی ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس دور کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں والسابقون السابقون والے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جب بھی کوئی نیکی کا حکم ملتا ہے، کوئی نیکی کی ترغیب دی جاتی ہے، تو بغیر کسی سوچ و بچار کے، بغیر تأمل کے، یہ بغیر کسی تاخیر کے فی الفور اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آئی ہے؟ یعنی کسی نیکی کے کام کا ان کو کہا گیا، انہوں نے فوراً اس پر تعمیل کی۔ کسی راہ میں خرچ کرنے کا کہا، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کیا بنے گا میرا، بعد میں خرچہ کدھر سے کروں گا، میرے بچے کدھر سے کھائیں پیئیں گے۔ جی فرمایا کہ جیسے ہی وہ سنتے ہیں نا، ان کے کانوں میں بات پڑتی ہے، آواز آتی ہے، فی الفور وہ سارے کام چھوڑ چھاڑ کے اس کام کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ جی ہمیں یہ جو حکم دیا گیا ہے بس اس کی تعمیل کرنی ہے، جو مرضی ہو جائے۔ ایسے لوگ، یعنی بعض ایسے بھی ہیں نیکیاں کرتے ہیں لیکن کبھی سوچتے ہیں، کبھی ٹھہر ٹھور کے کرتے ہیں، کبھی جناب علی چلیں جی ٹھہر کے کر لیں گے، نماز پڑھتے ہیں تو نمازوں کے پابند بھی ہیں، کوئی نماز چھوٹتی ان کی نہیں ہے، لیکن چلیں نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی ہے تو چلیں بعد میں پڑھ لیں گے، خیر ہے جی۔ تو لیکن یہ سابقون والے وہ ہیں کہ جو نماز کے لیے بھی آتے ہیں اور سب سے پہلے مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور صف اول کے نمازی ہوتے ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی کوئی بھی نماز تکبیر اولیٰ سے فوت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ہیں وہ سابقون السابقون، اولئک المقربون، یہی وہ لوگ ہیں جو مقرب بارگاہ ہیں، فی جنات النعیم، یعنی تیسرے گروہ والے جو ہیں ان کا اب جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا جو مقام ہے اور ان کی جو شان ہے اور انہیں جو انعامات رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دیے جائیں گے اب وہ ذکر کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ مقرب بارگاہ ہیں،
اللہ کی بارگاہ کے انتہائی قریب ہیں، فی جنات النعیم، اور یعنی عدن کے باغات میں یا عیش و عشرت کے باغات میں ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین، ایک جماعت پہلوں سے، جی یہ ایک جماعت جو ہے نا یہ پہلوں سے، یعنی کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یہ پہلوں کی جماعت، وقلیل من الآخرین، اور قلیل تعداد پچھلوں کی۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا نا کہ یہ سابقون جو ہیں یہ صحابہ بھی ہو سکتے ہیں اور بعد والے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی یہ وہ ہیں جو سبقت لے جانے والے ہیں، اور سبقت لے جانے والے آج کے دور میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آج کے دور میں فرمایا کہ وہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ حضور کے زمانے کے جو صحابہ تھے وہ تو پھر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے نا، ایک دوسرے سے تجاوز کرنے کی کوشش کرتے تھے، یعنی وہ آپ نے جو ہے نا سنا نا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ترغیب فرمایا کرتے تھے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کام میں پہل کرنے کی کوشش کرتے، جی، اور سب سے زیادہ نمبر لے جاتے۔ تو ایک بار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیال کرنے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ کی ترغیب فرمائی نا، تو خیال کیا کہ یہ ابوبکر صدیق ہر بار جو ہے نا سبقت لے جاتے ہیں، اس بار کوشش میں کرتا ہوں میں سبقت لے جاتا ہوں۔ جی کیا کیا کہ گھر میں سے آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ آئے، آدھا مال لے آئے حضور کی بارگاہ میں، اور حضور کے قدموں میں آ کے نچھاور کر دیا۔ حضور نے پوچھا، یعنی کچھ دیر گزری تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایک گٹھڑی میں تھوڑا سا مال لے کے تو وہ بھی آ گئے۔ جی میں خیال کرنے لگے میں تو اپنے گھر کا آدھا مال لے کے آ گیا ہوں، اور اتنا کافی سارا مال جو ہے نا وہ لے کے آ گیا ہوں۔ تو ابوبکر صدیق تو تھوڑا سا مال لے کے آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس بار سبقت لے جاؤں گا کیونکہ میرا مال زیادہ ہے۔ اب جو ہے وہ نیت، اخلاص اور جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ شمار ہوتی ہیں نا، جی یہ نہیں دیکھا جاتا مال زیادہ کس کا ہے اور کم کس کا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا، دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ آدھا مال کتنے مال میں سے لے کے آیا ہے اور یہ تھوڑا سا مال کتنے مال میں سے لے کے آیا ہے، یہ دیکھا جائے گا نا۔ تو ابوبکر صدیق حالانکہ تھوڑا سا مال لے کے آئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، ہاں بھائی تم گھر میں اہل خانہ کے لیے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا کہ جی آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں، آدھا مال جو ہے نا وہ آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں۔ یعنی گھر میں صرف آدھا مال گھر والوں کے لیے، ان کی ضرورت کے لیے، کھانے پینے کے لیے، تو زندگی بسر کرنے کے لیے آدھا ان کے لیے چھوڑ آیا ہوں، لیکن آدھا آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے جی یہ تو بڑا کام ہے، بڑی نیکی ہے یہ۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور نے پوچھا کہ تم بتاؤ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، ان کے گھر میں جتنا تھا نا وہ سارا ہی لے آئے تھے۔ جی تو حضور نے جب پوچھا، کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آیا۔ گو کہ وہ تھوڑا تھا لیکن اپنے گھر، یعنی اس میں سے بھی اگر چاہتے تو اپنے گھر والوں کے لیے آدھا چھوڑ کے آ سکتے تھے نا، پھر برابری ہو جاتی، آدھا وہ لے آئے ہیں آدھا یہ لے آئے ہیں، وہ بھی اپنے گھر میں آدھا چھوڑ کے آئے ہیں، یہ بھی آدھا چھوڑ کے آ گئے۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی گھر میں تھا نا ایک سوئی بھی نہیں چھوڑی، وہ سارا لپیٹا، گٹھڑی بنائی، حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ کہا کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آیا، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں بس، اور کچھ بھی نہیں۔ تو یہ مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ مطلب وہ صحابہ حضور کے جو ہیں
حضور کے جانثار جو ہیں وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ اب ان سبقت لے جانے والوں کا فرمایا کہ سلۃ من الاولین، یعنی ایک بڑی جماعت پہلوں میں سے ہے جو پہلے گزر گئے، یعنی حضور کے صحابہ، وہ بڑی جماعت ہے، یعنی کہ وہ ان کی تعداد زیادہ ہے، سابقون السابقون والوں میں ان کی تعداد زیادہ ہے، اور وقلیل من الآخر، ایک قلیل تعداد بعد والوں میں سے بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی تعداد تھوڑی ہے۔ اب حضور کا زمانہ جو ہے وہ تو بہت مختصر سا زمانہ تھا نا، لیکن ان کے زمانے میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کی حیات میں ہی جو لوگ حضور کے صحابہ کہلائے اور حضور پر جو ہے نا جنہوں نے ایمان قبول کیا، ان کی تعداد جو ہے نا، حالانکہ وہ 1,24,000 کم و بیش تقریباً تعداد جو ہے نا وہ بتائی جاتی ہے نا، اب بعد میں کروڑوں قسم کے کروڑوں لوگ ہیں، اربوں خربوں لوگ قیامت تک آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، گزرتے رہیں گے۔ اب اتنی تعداد قیامت تک کے تمام مسلمانوں کی تعداد سابقون السابقون کے حوالے سے ان کی تعداد پھر بھی کم ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پتہ چلا صحابہ اکرام، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نا کہ صحابہ اکرام اگر ایک مٹھی برابر جو خیرات کریں، اور بعد والے حضور کے امتی جو ہیں وہ اگر پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کریں نا، تو صحابہ کے ایک مٹھی برابر جو خیرات کرنے کا مقابلہ پھر بھی نہیں ہو سکتا جی، اس لیے کہ وہ بہت ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے اور مقرب بارگاہ تھے۔ اعلیٰ سرور مودونہ، یہ کیا ہے؟ یہ تھوڑے ہیں، بعد میں قلیل من الآخرین، یعنی تھوڑے ہیں پچھلوں میں سے، ہاں جی، اعلیٰ سرور مودونہ، اور ان پلنگوں پر، اعلیٰ سرور پلنگوں پر، مودونہ جو تاروں کے بنے ہوئے ہیں، سونے کے تاروں کے، ٹھیک ہے، یعنی ان پر جو تعداد ہوگی نا، جو پلنگوں پر فائز ہوں گے، سابقون سابقون، یعنی کہ جب قیامت بپا ہوگی اور پھر فیصلہ ہو جائے گا، سابقون سابقون گروہ جو ہے، تیسرا گروہ، وہ ادھر اس طرف ہو جائے، انہیں جنت میں بھیجا جائے گا، جنت میں ان کے پلنگ بچھے ہوں گے، اور پلنگ وہ سونے کی تاروں کے وہ پلنگ ہوں گے، کون سے؟ سونے کی تاروں کے، ان کے اوپر بیٹھے ہوں گے۔ لیکن پھر اس وقت پھر یہ فیصلہ ہوگا، پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے نا پہلے سلۃ من الاولین اس میں کتنے ہیں اور آخرین کتنے ہیں، یعنی بہت تھوڑی تعداد آخرین کی ہوگی اور اولین کی بہت زیادہ تعداد ہوگی۔ تو وہ پلنگوں پر سونے کی تاروں کے جو بنے ہوئے ہوں گے، متقین تکیہ لگائے بیٹھیں گے علیہ، اس پر متقابلین، آمنے سامنے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، گردش کرتے ہوں گے، ایسے طواف کرتے ہوں گے، طواف کرنے یعنی کہ چکر لگاتے ہوں گے، علیہم ان پر، ان کے ارد گرد، ولدان بچے، چھوٹے بچے، مخلدون ہمیشہ ایک جیسے رہیں گے، مخلدون ہمیشہ جو ہے نا وہ ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، ایک جیسے رہیں گے ہمیشہ۔ یہ وہ بچے ہوں گے یہ جو ان سابقون سابقون کے خدام ہوں گے، اور یہ وہ بچے ہوں گے جو جن کے والدین تو کفر پر مرے، کافر مرے، لیکن یہ بچے جو ہے نا یہ بچپن میں ہی نومولود عمر میں ہی یہ وفات پا گئے، ان بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھیجے گا، ٹھیک ہے، اور جنت میں یہ پھر ان جنتیوں کے خادم ہوں گے گویا کے،
اور ایک جیسی سب کی عمر ہوگی جی، نہ ان کی عمر بڑھے گی اور نہ یہ پھر جو ہے نا وہاں پہ ان کی عمریں بڑھیں گی، نہ خود یہ بڑے ہوں گے، بس اسی حالت میں ایک جیسے ہی رہیں گے. مخلدون باکواب و اباریق، یہ تو یہ باکواب پیالے، یعنی ہاتھوں میں وہ پیالے لیے ہوئے، واباریکا یعنی اس کا مطلب آفتابے، آفتابے سے مراد یعنی ایسے پیالے ہوں گے جو روشن چمکدار ہوں گے، یہ سورج کی طرح. وکاس من معین، شراب سے، شراب طہورہ سے، یا وکاسن یعنی چھلکتے ہوں گے شراب سے، ٹھیک ہے، وہ روشن منور چمکدار پیالے، ان میں شراب طہورہ ہوگی، اور لے کے آئیں گے ایسے شراب طہورہ جو ہے وہ چھلکتی ہوئی ہوگی اور نظر آئے گی شراب طہورہ لے کے آ رہے. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ سر درد ہوگا اس میں، ولا ینزفون نہ مدوشی ہوگی. یعنی یہ شراب دنیا کی جو ہے یہ تو پینے کے بعد بندہ جو ہے نا وہ بطوریاں مارنا شروع کر دیتا ہے نا جی، بونگیاں مارنا شروع کر دیتا ہے، ہوش و حواس برقرار نہیں رہتا، سر درد کرنا شروع کر دیتا ہے جی، اور مدوشی چھا جاتی ہے اس کے اوپر جی. یعنی جیسے جیسے نشہ چڑھتا ہے اور زیادہ نشہ جب تجاوز کرتا ہے تو پھر گر پڑتا ہے، مدہوش پڑا رہتا ہے، پھر اسے کوئی ہوش نہیں، کدھر میں پڑا ہوں، پلنگ کے اوپر ہوں، اپنا بیڈ کے اوپر ہوں، نیچے میں گرا ہوا ہوں کہاں نہیں، بس ویسے بے سدھ پڑا ہوا ہے. لیکن وہ جو شراب طہورہ ہوگی وہ ایسی ہوگی کہ جو بندے کا مزاج بھی خراب نہیں کرے گی، سر درد بھی نہیں کرے گی، مدوشی بھی طاری نہیں کرے گی، ٹھیک ہے، ہوگی شراب طہورہ. اور یہ دنیا کی شراب کی طرح بھی وہ اس کے اثرات جو ہے نا وہ نہیں ہوں گے. وفاکہۃ مما یتخیرون، اور پھل ہوں گے یا میوے ہوں گے، مما یعنی وہ پیش کریں گے، وہ جو بچے ہیں نا وہ پیش کریں گے میوے، اس سے یتخیرون جو وہ پسند کریں گے، جو جنتی پسند کریں گے، ٹھیک ہے، جو مزاج کو اچھے لگیں گے، جو طبیعت کو اچھے لگیں گے نا میوے، وہی ان کو پیش کیے جائیں گے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت بھی، ٹھیک ہے، مِّمَّا يَشْتَهُونَ جس کی وہ رغبت کریں گے، یعنی جس کی وہ خواہش کریں گے نا پرندوں کے گوشت میں سے، کہ فلاں پرندے کا گوشت بڑا لذیذ ہے، کاش کہ آج جو ہے نا وہ پک جاتا، کاش کہ آج مل جاتا نا کھانے کو. تو دنیا میں تو پھر کئی جتن کرنے پڑتے ہیں نا جی، یا پرندوں کا شکار کرنا پڑے گا، تو یا پھر اگر کہیں سے دستیاب ہوں گے تو پھر وہ ایسی جگہ جو ہے نا وہ شاذ و نادری ہوتی ہیں، اور پھر پیسہ دے کے قیمتاً جو ہے نا وہ آپ وہ خریدیں گے. لیکن جنت میں جس پرندے کا گوشت کھانے کا من کرے گا تو وہ جو ہے نا وہ اس کو پیش کیا جائے گا. وحور عین، اور حوریں ہوں گی بڑی آنکھوں والی. تو یہ عین جو فرمایا جاتا ہے نا بڑی آنکھوں والی، اس سے مراد یہ ہوتا ہے یہ آنکھوں کی خوبصورتی اس چیز سے جو ہے نا وہ عیاں ہوتی ہے
کہ آنکھ کے اندر یہ کالا حصہ جو ہوتا ہے نا، یہ فل کالا، اور جو سفید حصہ ہوتا ہے یہ فل سفید. یہ کالا جو ہے وہ مکمل کالا، باقی سفید ہے تو بالکل مکمل سفید، کوئی اس میں رد و بدل یا کوئی جو ہے نا کسی اور رنگ کا جو ہے نا وہ اس میں احتمال نہیں ہوگا. تو یہ اس سے عین، حور عین، کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے کہ موتی چھپا رکھے ہوں، مکنون. ٹھیک ہے، یعنی موتی، اور موتی بھی کسی برتن میں یا کسی ایسی محفوظ جگہ پہ چھپائے ہوئے ہوں موتی، تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے یا کوئی کسی کی پہنچ میں یہ نہ آ سکے. تو وہ حوریں ایسی ہوں گی جیسے موتی ہوتے ہیں، اور موتی بھی ایسے جو چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی محفوظ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کیا کرتے تھے. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، نہیں سنیں گے اس میں لغو، یعنی لغو باتیں اس میں نہیں سنیں گے. کوئی وہاں پہ جھوٹ نہیں ہے، کوئی کسی کے بارے میں غیبت نہیں ہے، حسد نہیں ہے، کوئی گالم گلوچ نہیں ہے، یہ کوئی کسی پہ کوئی الزام نہیں لگائے گا وہاں پہ. یہ لغو باتیں جتنی بھی ہیں نا، وہ فرمایا کہ وہ بھی وہاں پہ نہیں سننے کو ملیں گی جنت میں. ولا تأثیما، اور نہ گناہ والی باتیں. الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے کہا جائے گا ان کو سلام سلام، سلام ہی سلام کی آوازیں ان کو آ رہی ہوں گی. یعنی وہ جو کوئی بڑا ہوتا ہے نا یہ علاقے کے، اپنا کسی گاؤں دیہات کے چودھری، جی جو چودھری ہوتا ہے نا، وہ کہیں سے گزرتا ہے تو وہ کمین جو ہوتے ہیں نا، تو وہ ایسے ہاتھ کر کے نا سلام سلام، وہ صرف سلام ہی کہتے ہیں، السلام علیکم پورا نہیں کہتے، سلام سلام چودھری صاحب سلام. تو یہ دنیا کے معاملات ہیں نا. تو جب وہ اس کی چودھری صاحب کی پھونک نکل گئی تو سلام سلام ادھر ہی رہ گیا. لیکن وہاں پہ اس کو ہمیشہ کے لیے سلام، فرشتے جو ہیں نا اس کو سلام کریں گے، سلامتی بھیجیں گے اس کے اوپر. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اب یہ سابقون کا اجر و ثواب اور ان کے انعامات رب تعالیٰ کی بارگاہ سے اکرام انعام وہ سارے ذکر ہوئے. لیکن اب یہ دائیں ہاتھ والے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی وہ بھی نیکوکاروں میں سے ہوں گے لیکن وہ ان سے کم درجے کے ہیں. واصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے. ما اصحاب الیمین، کیا شان ہوگی دائیں ہاتھ والوں کی. فی صدر مخدود، یعنی بیریوں میں، مخدود بے خار، یعنی بے خار سے مراد کانٹوں کے بغیر بیری. حالانکہ یہ دنیا کی بیری جو ہوتی ہے نا، بیری کا درخت اس میں کانٹے ضرور ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ بیریاں جو ہوں گی نا وہ بغیر کانٹوں کے بیریاں ہوں گی. یعنی ان کو یہ بیری جو ہے نا وہ ان کے انعام کے لیے اللہ رب العزت پیدا فرمائے گا، اور وہ بھی بے خار بیری. وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ، اور کیلے کے چھلکوں میں، گچھوں میں، چھلکوں میں نہیں گچھوں میں، ٹھیک ہے، یعنی گچھے کے گچھے کیلوں کے جو ہے نا وہ. وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، لمبے لمبے سایوں میں. وَمَاءٍ مَّسْکوب، اور پانی کے
مسکوب آبشاروں میں، آبشار سمجھتے ہیں نا، پانی جو پہاڑوں سے نیچے گرتا ہے جی، تو وہ آبشار، تو وہ پانی کے آبشاروں میں، یعنی کیلے کے گچھوں میں، لمبے لمبے سایوں میں عیش و عشرت کر رہے ہوں گے پانی کے آبشاروں میں۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور پھلوں کی بہتات میں، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہ ختم ہوں گے اور نہ روکا جائے گا، نہ ان سے روکا جائے گا۔ یعنی یہ انعامات جو ذکر کیے گئے نا، ان میں سے کوئی بھی کبھی بھی کوئی ختم ہونے والا جو ہے نا کوئی چکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ کسی نعمت کو اس سے روکا جائے گا کہ چلیں جی اب بڑی نعمت اس نو مل گئی ہے، باقی ان ذرا روک لو دکھلو، نہیں، روکنے والی کہانی کو نہیں۔ وفروش مرفوعہ، اور بستر ہوں گے مرفوعہ، اونچے 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 پلنگوں پر۔ انا انشأناہن انشاء، ہم نے پیدا کیا ان کے لیے، یعنی ان کی بیویوں کو، انشاء، حیرت انگیز طریقہ سے ہم نے پیدا کیا۔ فجعلناہن ابکارا، اچھا دنیا میں تو اس کی بیوی جو ہے وہ اس کی محبت میں اور اس کے نکاح میں ساری زندگی اس نے گزاری، اب اس کی بیوی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جناب علی 100 سال کی عمر میں فوت ہوئی ہو جی، اب وہ اس کو جب ملے گی تو کیا، جیسے دنیا میں وہ بوڑھی ہو گئی تھی، کمر جھک گئی تھی، دانت نکل گئے تھے اس کے، جھریاں پڑ گئی تھیں چہرے پہ، تو جنت میں اسی طرح کی ملے گی؟ فرمایا کہ نہیں، فجعلناہن ابکارا، پس ہم نے بنا دیا ان کو کنواریاں، یعنی بے شک دنیا میں وہ بڑھاپے کی عمر میں وہ فوت ہوئی ہو نا بیوی، جنت میں اس کو کنواری ملے گی جی، عرباً اترابا، تو وہ ہوں گی بھی پھر دل و جان سے پیار کرنے والیاں ہوں گی، اتراب ہم عمر، ٹھیک ہے، یعنی دنیا میں جو ہے وہ کسی کی بیوی جو ہے نا وہ زیادہ عمر کی ہے، کسی کی بہت ہی کم عمر کی ہے، تو وہ یہ چکر دنیا میں ہے، وہاں پہ یہ سب ہم عمر برابر ایک ہی عمر کے، لاصحاب الیمین، یہ اصحاب یمین کے لیے، یعنی دائیں ہاتھ والوں کے لیے مخصوص ہوں گی۔ ثلۃ من الاولین، ایک بڑی جماعت، اب پھر بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی 2 قسم کے پھر لوگ ہوں گے اس جماعت میں بھی، تو اس میں بھی بڑی جماعت پہلوں کی ہوگی، حضور کے صحابہ کے، حضور کے دور کے جو کلمہ گو اور حضور کے صحابہ جو ہوں گے، ایک بڑی جماعت پچھلوں کی ہوگی، وثلۃ من الاخرین، ایک جو ہے نا ایک جماعت پچھلوں کی میں سے بھی ہوگی جی، لیکن یہ یہاں پہ پھر فرمایا کہ یہ بھی بڑی جماعت ہوگی، یعنی یہ تو وہ ہوں گے نا جو جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو ان کی تعداد بھی کم نہیں ہوگی بعد والوں کی، وہ جو وہاں پہ تو یہ تھا کہ ان کی تعداد زیادہ ہوگی، وقلیل من الاخرین فرمایا نا، بعد والوں کی کم ہوگی۔ اب یہاں پہ ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین، یعنی ایک بڑی جماعت پچھلوں کی ہوگی اور ایک بڑی جماعت بعد والوں کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الشمال، کیا حال ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا،
یعنی بہت برا حال ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا. فی سموم و حمیم، جلستی ہوئی لو میں، وہ حمیم کھولتے ہوئے پانی میں، وظل من یحموم، اور دھوئیں کے سائے میں. ٹھیک ہے، دھوئیں کے سائے میں، یعنی اوپر تو یہ تھا نا وظل ممدود، لمبے لمبے سایوں میں، وہ ٹھنڈے سائے ہوں گے ان کے، یعنی اصحاب الیمین والوں کے. لیکن یہاں پہ یہ ہے فی سموم و حمیم وظل من یحموم، یعنی دھوئیں کے سایوں میں. کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا، دھوئیں کا جو ہے نا، جب دھواں اوپر جو جاتا ہے نا فضا میں، اس کا سایہ بھی پڑتا ہے زمین پہ جی. لیکن وہ عارضی دھواں جو ہے نا وہ ہوتا ہے، دھواں پھر جب اڑ جاتا ہے سایہ بھی ختم ہو گیا. تو یہ فرمایا کہ وہ سایہ ہوگا ان کا، لیکن ہوگا کس چیز کا؟ دھوئیں کا. ایک تو اس کا سایہ ہوتا بھی بہت تھوڑا ہے، اور دوسرا وہ دھوئیں کا سایہ ہوتا بھی، وہ دھواں بھی چڑھتا ہے انسان کے سانس کے ذریعہ سے اندر جاتا ہے، نقصان کرتا ہے. اور دوسرا جب وہ ختم ہو گیا، چھٹ گیا، تو سایہ بھی گیا. لا بارد ولا کریم، نہ یہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام دہ ہوگا. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، بے شک یہ لوگ تھے پہلے مترفین، بڑے خوشحال. یعنی دنیا میں تو بڑے خوشحال تھے، بڑی عیش و عشرت، بڑی عیاشیاں جی، اور سمجھتے تھے بس ٹھیک ہے، مطلب موج لگی ہے، بس ادھر ہی ہم نے رہنا اور موج مستی بس کرنی ہے. یا پھر یوں سمجھتے تھے کہ بس یہ 4 دن کی زندگی ہے جی، موج مار لو جو مارنی ہے جی. تو 4 دن کی زندگی ہے، کھا لے پی لے موج اڑا لے، لیکن بعد میں پھر آخر آ جا کے تو پانی کا بلبلا. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور وہ اصرار کیا کرتے تھے، یسرون مصر تھے، اصرار کیا کرتے تھے، علی الحنث العظیم، بڑے گناہ پر، یعنی گناہوں پر بضد تھے، گناہوں پر اصرار کیا کرتے تھے. کوئی نہیں مانتا تھا تو وہ بڑے جتن کر کے منا لیتے جی. وَكَانُوا يَقُولُونَ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، اور کہا کرتے تھے اَإِذَا مِتْنَا، کہ جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، ہو جائیں گے مٹی، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم زندہ کیے جائیں گے دوبارہ، یعنی دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آباؤنا الاولون، یا ہمارے باپ دادا، ہمارے پہلوں میں سے جی، پہلے ہمارے باپ دادا، کیا وہ بھی زندہ کیے جائیں گے؟ یہ ان کا نظریہ تھا دنیا میں. قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، آپ فرما دیجئے بے شک اگلوں کو بھی اور پچھلوں کو بھی، سب کو اللہ زندہ کرے گا. لَمَجْمُوعُونَ، سب کو جمع کیا جائے گا، إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُوم، ایک مقررہ جانے ہوئے دن، ایک مقررہ جانے ہوئے دن پر جمع کیا جائے گا، یعنی قیامت کا جو دن ہے. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم کو اے گمراہ ہونے والو، گمراہ ہو، مکذبون، اور جو جھٹلانے والو، اے جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، البتہ کھانا پڑے گا زقوم درخت سے. جی، تمہیں اور کوئی تو کچھ ملے گا نہیں کھانے پینے کو، تو زقوم درخت جو ہے نا وہ تم دیکھو گے کہ یہ چلے یہ نظر آ رہا ہے، تو وہ جو بھی دستیاب ہے بس یہی کھا لیتے ہیں
وہ آگ کا درخت ہوگا۔ فمالئون منہا البطون، پس تم بھرو گے اس سے اپنے پیٹوں کو۔ فشاربون علیہ من الحمیم، پھر پینا پڑے گا اس پر کھولتا ہوا پانی۔ فشاربون شرب الہیم، اس طرح بس تم پیو گے جیسے پیتا ہے اونٹ، یعنی اونٹ پانی پیتا ہے نا تو پھر ایک ہی بار پانی پی کے نا پانی جو ہے نا وہ پی لیتا ہے، کئی بالٹیاں خالی کر دیتا ہے جی۔ تو اس طرح تم وہاں پہ پیو گے، کھولتا ہوا پانی اس طرح پیو گے، یعنی اس قدر پیاس کی شدت ہوگی نا، اور بندے کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ بعض اوقات آپ نے محسوس کیا ہوگا جس کو زیادہ بھوک پیاس لگی ہوتی ہے نا، تو یا چائے اس کے سامنے رکھی جاتی ہے تو وہ جو تاولہ ہوتا ہے نا، تاولہ سمجھتے ہیں نا، وہ جلدی سے اٹھا کے تو لگا لیتا ہے منہ کو، تو بعد میں وہ جب وہ گرم لگتا ہے نا جی، چائے گرم لگتی ہے تو پھر تو وہ یعنی زیادہ جلدی کرنے والا، وہاں پہ بھی یہی حال دوزخیوں کا ہوگا۔ بہت زیادہ پیاس جب شدت کی لگے گی نا، شدید پیاس لگے گی، تو کھولتا ہوا پانی بھی وہ ایسے پی جائیں گے جیسے اونٹ پانی پی جاتا ہے جی۔ ھذا نزلهم یوم الدین، یہ ہے دن قیامت کا جو ہے، نزولہم ان کی ضیافت کا۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، فلولا تصدقون، کیا تم کیوں نہیں تصدیق کرتے ہو، یعنی قیامت کی تم تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو۔ افرأیتم ما تمنون، بھلا دیکھو تو صحیح، ما تمنون جو تم ٹپکاتے ہو، یعنی اس سے مراد منی، جو منی تم ٹپکاتے ہو، ہوتا وہ ایک قطرہ ہے جو ہے نا بچہ دانی میں جا کے گرتا ہے، ایک قطرہ، اس میں نہ جانے رب العزت نے کتنے جرثومے جو ہیں نا وہ داخل کیے ہوئے ہوتے ہیں، ایک قطرے میں ہزاروں جرثومے ہوتے ہیں اس میں ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ اس چیز کو تو دیکھو، اپنی اصلیت کو دیکھو کہ تمہاری اصلیت کیا ہے، کہ ایک منی کا قطرہ جو تم ٹپکاتے ہو، اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ، کیا تم نے کبھی غور کیا اس بات پر، یعنی یہ تو بتاؤ تم تخلقونہ، اس کو پیدا کون کرتا ہے یہ تخلقون، کیا تم پیدا کرتے ہو اس کو، یہ یعنی ایک قطرہ ہوتا ہے، اس سے اتنا ماشاءاللہ قداور اور بھاری بھرکم جسامت والا انسان جو ہے وہ جو یہ اس کی حیثیت اور اس کی اوقات کیا ہے، ایک مادہ منویہ۔ تو فرمایا کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم پیدا کرتے ہیں، نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے ہی مقرر کیا ہے بینکم الموت، تمہارے درمیان موت، وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز نہیں ہیں ہم عاجز، ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم نے موت پیدا کی ہے تو پھر ہمیں کوئی روک نہیں سکتا کسی کو موت دینے میں، کوئی ہمیں عاجز نہیں کر سکتا۔ علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، کیا تمہاری جگہ اگر ہم بدل دیں، امثالکم تمہاری مثل، اگر ہم
بدل دیں یا اور لوگ لے آئیں تمہاری طرح، وَنُنشِئَكُمْ، اور پیدا کر دیں ہم تم کو، یعنی ایسی صورت میں فی ما لا تعلمون، جس کو تم جانتے ہی نہیں۔ یعنی اب صورتحال یہ ہے کہ انسان کا بیٹا انسان ہی ہوتا ہے نا، اگر خدا نہ خواستہ انسان کا بیٹا پیدا ہو اور وہ جو ہے کسی اور نسل کا ہو جائے، جانوروں میں سے کوئی پیدا ہو جائے جی، تو فرمایا کہ ایسی تخلیق اگر ہو جائے کہ تم جس کو جانتے پہچانتے ہی نہیں ہو، تو یہ جو ہے نا رب تعالیٰ ایسے بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ جس طرح ہمارے باپ دادا، ہمارے آباء و اجداد تھے، اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، اور اسی طرح ہماری اولاد کو بھی پیدا کیا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور تم جانتے ہو پہلی پیدائش کے بارے میں، تمہیں اچھی طرح علم ہے، تم اچھی طرح جانتے ہو پہلی پیدائش، یعنی جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس پہلی پیدائش کے بارے میں بھی تمہیں علم ہے۔ فلولا تذکرون، پس تم غور و خوض کیوں نہیں کرتے، نصیحت کیوں نہیں پکڑتے۔ افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے دیکھا ہے جو تم بولتے ہو، اانتم تزرعون ام نحن الزارعون، اور کیا تم کیا تم ہاں جی کیا ہے، افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے غور کیا یا تم نے دیکھا ہے کیا جو تم بوتے ہو، جو تم بوتے ہو، یعنی زمین میں دانہ یہ جو بھی ہم زمین میں پھینکتے ہیں، تو یہ رب تعالیٰ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ ہم جو چیز زمین پہ ڈالیں گے اللہ رب العزت وہ جو ہے نا وہی کچھ اگائے گا۔ ہم نے بے شک اس کو پردے میں ڈال کے جناب علی گٹھلی آم کی جو ہے نا وہ زمین پہ رکھ کے اوپر سے مٹی دے دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ جو تم نے پردے میں جو ہے نا وہ زمین پہ گاڑا تھا، گٹھلی جو ہے نا وہ زمین میں جو گاڑی تھی، تو رب تعالیٰ اس میں سے آم ہی اگائے گا، آم کا درخت ہی اگائے گا۔ جی اللہ رب العزت یہ جانتا ہے تم نے زمین میں کیا بویا ہے اور کیا اگانا ہے، اللہ رب العزت اس چیز کو جانتا ہے۔ اانتم تزرعون ام نحن الزارعون، کیا تم اگاتے ہو اس کو یا ہم اگاتے ہیں، ہم اگانے والے۔ لو نشاء لجعلناه حطاما، اگر ہم چاہیں تو بنا دیں اس کو چورا چورا۔ فظلتم تفکہون، پس تم کف افسوس ملتے رہو۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم کچھ کا کچھ اس کو کر دیں، اس کو چورا چورا کر دیں، اگانے کے بعد اس کو درخت کو جو ہے نا وہ زمین بوس کر دے، یا اگائیں کچھ اور۔ جی یہ ہماری قدرت ہے، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، اور پھر تم کف افسوس ملتے رہو، ندامت کرتے رہو، یہ کیا ہو گیا۔ جی انا لمغرمون، ہم لمغرمون، قرضوں میں دب گئے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم یہ اناج تم زمین پہ جو ہے نا وہ جو دانہ پھینکو اس کا اناج اگتا ہے، اگر ہم چاہیں تو اس کو چورو چور کر دیں، یہ تیس نیس کر دیں اس تمہاری فصل کا، پھر تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم کہو گے کہ پہلے ہی ہم قرضے میں دبے ہوئے تھے، اب اوپر سے
ہماری فصل جو ہے نا یہ بھی تباہ ہو گئی ہے. بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو بڑے بد نصیب ہے. افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے کبھی غور کیا یا تم نے دیکھا یہ پانی، تشربو جو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن، کیا تم نے اس کو اتارا ہے اس کو بادلوں سے، ام نحن المنزلون، یا ہم ہیں اتارنے والے. لو نشاء جعلناہ، اگر ہم چاہتے تو بنا دیتے اس کو اجاجن، کھاری، یہ کھاری بنا دیتے. فلولا تشکرون، پھر تم کیوں نہیں شکر ادا کرتے. یعنی پانی ایسا کھاری بنا دیتے، نمکین بنا دیتے کہ تمہارے یا جانوروں کے پینے کے قابل ہی نہ ہوتا، پھر تم کیا کر سکتے تھے. افرأیتم النار اللاتی تورون، کیا تم نے ابھی غور کیا آگ کے بارے میں، اللاتی تورون، جو تم سلگاتے ہو. جی، یعنی ایسی آگ ہے کہ ہم جلاتے ہیں تو پھر اس آگ سے ہم تاپتے بھی ہیں، اسی آگ سے ہم کھانا بھی پکاتے ہیں. اگر اس میں رب تعالیٰ نے تپش ہی نہ رکھی ہو تو نہ کھانا پکے نہ روٹیاں پکیں. یہ اس کی شان ہے نا. تو یہ جو تم آگ سلگاتے ہو، اانتم انشأتم شجرتہ، کیا تم نے انشأتم، ہاں جی، اس درخت کو پیدا کیا ہے تم نے، شجرتہ، اس کے درخت کو، اس درخت کو، ام نحن المنشئون، یا ہم ہی ہیں پیدا کرنے والے. یعنی لکڑیاں جو آگ میں ڈالی جاتی ہیں اور آگ جلائی جاتی ہے، تو یہ آگ اگر لکڑیوں کو جلائے ہی نہ، جی، یہ اللہ کی شان ہے. اس نے درخت بنائے، درخت میں سے لکڑیاں جو ہیں نا وہ لی جاتی ہیں اور آگ جلائی جاتی ہے. نحن جعلنا تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم ہی نے بنایا اس کو نصیحت، ومتاعا، اور ومتاعا للمقوین، اور فائدہ مند، متاع فائدہ مند مسافروں کے لیے. فسبح باسم ربک العظیم، تسبیح کیجئے اپنے رب کے عظیم نام کے ساتھ. فلا اقسم بمواقع النجوم، پس میں قسم کھاتا ہوں. یہ لا اقسم، لا نافیہ نہیں ہے، میں قسم کھاتا ہوں بمواقع النجوم، ان جگہوں کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تو یہ فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، بے شک یہ بہت بڑی قسم ہے، یہ قسم ہے، لو تعلمون، اگر تم جانو، عظیم، بڑی، یہ کوئی قسم چھوٹی نہیں ہے. فرمایا کہ اگر تم سمجھو تو یہ قسم بہت بڑی قسم ہے. انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن بڑی عزت والا ہے. فی کتاب مکنون، یہ کتاب میں محفوظ ہے. لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے اس کو مگر پاک لوگ.
تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس قرآن کے بارے میں، حدیث سے مراد قرآن، اس قرآن کے بارے میں انتم مدہنون، تم کوتاہی کرتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے لیا ہے رزقکم، اپنا نصیب، یہی نصیب لیا ہے تم نے، انکم تکذبون، کہ تم جھٹلاتے، ہو، یعنی تمہارے مقدر میں یہی آیا ہے کہ تم نے جھٹلانا ہی ہے اس قرآن پاک کو، سمجھ آئیے نا؟ یعنی مانتے نہیں ہو، اگر تسلیم نہیں کرتے ہو تو پھر تمہارے نصیب میں یہی ہے کہ تم نے جھٹلانا ہی ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پس تم کیوں نہیں لوٹا دیتے، حلقوم کیوں نہیں جب پہنچ جاتی ہے روح حلق کو، ٹھیک ہے، یعنی جب انسان کا نزع کا وقت قریب ہوتا ہے، یہ مرنے کا وقت جو ہے نا وہ گھڑی قریب ہوتی ہے، اہل خانہ اس کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، تو دائرہ بنا کے کھڑے ہیں، اور پتہ ہوتا ہے بس جی ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا بس جی دعا ہی کرو جی، کسی وقت بھی پیغام آ جانا ہے، اور وہ گھڑی جو ہے وہ پتہ ہوتا ہے آنکھیں کھل جاتی ہیں اور سیدھا آسمان کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں آنکھیں، یعنی وہ گویا کہ فرشتے اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، لوگ سمجھ جاتے ہیں اس کے گھر والے کہ یہ بس اب نزع کا وقت ہے، بس ابھی روح قبض ہونے والی ہے۔ تو فرمایا تمہارے اختیار میں اتنا بھی نہیں ہے کہ تم روح کو روک سکو، یہ کہ وہ حلق تک پہنچ گئی ہے بس نکل جانی ہے، تو تم روک سکو دوبارہ روح کو اس کے جسم میں ڈال دو اور داخل کر دو، تمہارا اختیار اتنا بھی نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور تم اس وقت تنظرون دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے، منکم تم میں سے، یعنی تم تو ادھر دائیں بائیں ہوتے ہو نا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ شارق سے بھی زیادہ قریب ہے، فرمایا کہ میں اس وقت تم سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہوں، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، البتہ تم دیکھ نہیں سکتے، یہ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، پس اگر تم اس کسی کے نہیں ہو، تم غیر مدینین، پابند حکم نہیں ہو، یعنی کسی کے حکم کے پابند نہیں ہو، ترجعونہ، تو پھر تم کیوں نہیں لوٹا دیتے اس کو، ان کو صادق، اگر تم سچے ہو، یعنی روح کو واپس کیوں نہیں لوٹا دیتے ہو۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس اگر وہ ہوگا مقربین میں سے، یعنی وہ مرنے والا جو ہے، یہ جس کی روح قبض کی جا رہی ہے وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہوگا، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، پس وہ راحت میں ہوگا، وَرَيْحَانٌ خوشبودار غذاؤں میں ہوگا یا خوشبودار ہوگا، وَجَنَّاتُ نعیم، اور سرور والے باغات میں ہوگا یا سرور والی جنت میں ہوگا۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ،
اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہوگا یعنی دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوگا، فسلام اللہ کا من اصحاب الیمین، تمہیں سلام ہو اے اصحاب یمین والو۔ جی اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہوگا، فرشتے اس کو سلام کر رہے ہوں گے، تمہیں سلام ہو اصحاب یمین والو۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اگر وہ مرنے والا جٹلانے والوں میں سے ہوگا، گمراہوں میں سے ہوگا، ضالین، فَنُزُولُ مِنْ حَمِيمٍ، پس اس کی مہمانی ہوگی کھولتے ہوئے پانی سے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور داخل ہونا پڑے گا اس کو بھڑکتی آگ میں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہ یقیناً حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے عظیم رب کے نام کے ساتھ۔